تمام قسم کی حمد و ثنا اور تمام کی تمام بڑائیاں وکل عبادت خالق کائنات مالک ارض و سما کی لائق اور اسی کے لیے اتباع تو صلی اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے جو اکیلا ہم سب کا خالق و مالک اور ہمارا حاکم ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی بے شمار درود و سلام رحمتیں برکتیں اللہ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، بالخصوص ہم کروڑا درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں سید المرسلین امام المتقین رحمۃ للعالمین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات گرامی کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب قرآن مجید جو سراپا پوری انسانیت کے لیے ہدایت اور رہنمائی کرنے والی کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کا بڑا حصہ، بعض علماء کہتے ہیں بڑے حصے میں لگ بھگ اس قرآن کے 8 پارے انبیاء اور رسول کے تذکرے میں نازل فرمائی، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں جتنے پیغمبر آئے، جتنے رسول آئے، قرآن کا بڑا حصہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ قرآن میں پچھلے انبیاء کا تذکرہ، اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی کئی حکمتیں ہیں۔ 2 بڑی بڑی حکمتیں خود قرآن بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون یا تتفکرون یا تذکرون، ان میں سے بھی ملتے جلتے الفاظ کہ تاکہ تم غور و فکر کرو۔ انبیاء رسول پیغمبروں کے تذکرے اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم غور کرو، ان کو پڑھ کر ان کی زندگیوں پر غور و خوض کرو، کیسے تھے وہ لوگ۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کسی کو نہیں چن لیتا، اس کے پیچھے کیا کیا قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور دوسرا قرآن میں بیان کی ہے اس کا سبب، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا ما نثبت بہ فؤادک، ہم آپ پر جو نبیوں کے قصے بیان کر رہے ہیں اس کے پیچھے مقصد ہے آپ کا سینہ اور دل مضبوط رہے، آپ کے سامنے آنے والے حالات سے آپ کا دل گھبرائے نہیں، آپ کا دل مضبوط رہے۔ زمانے میں ہونے والی تبدیلیاں، حالات میں ہونے والے بگاڑ، یہ آپ کو انچ برابر بھی اللہ کی توحید، اس کی فرما برداری سے ہٹائے نہیں۔ استقامت فی الدین اس لیے بیان کیا جاتا ہے۔ ان سینکڑوں نبیوں اور رسولوں میں اللہ کے خاص پیغمبر جن کو ہم سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، ابھی ہماری کمزوری ہے کہ ہم لوگ اللہ کے اس خلیل کا تذکرہ انہی دنوں میں کرتے ہیں جن دنوں میں کرنا سمجھ لے مجبوری ہو جاتا ہے کہ بغیر ان کے تذکرے کے بڑی بڑی عبادتوں کا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا حج، لوگ اگر ابراہیم علیہ السلام سے کتنا ہی منہ پھیر لے، لیکن اللہ نے ان کی زندگی میں ایسی بات رکھی ہے کہ ان کا تذکرہ آئے بغیر اسلام مکمل نہیں، عبادتیں مکمل نہیں، کرنا ہی پڑے گا۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، آپ کی سیرت طیبہ ہمیشہ مسلمانوں کے سامنے رہے۔ یہ حج، یہ ذی القعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ، اس کا اگلا مہینہ اسلام کا آخری مہینہ ترتیب کے لحاظ سے، پھر نیا سال شروع ہوتا ہے محرم کا، محرم پہلا مہینہ اور ذی الحجہ کا جو مہینہ وہ آخری مہینہ، یعنی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے تمام عبادتوں کو جمع کر دیا۔ اب حج جیسی عظیم ترین عبادت کے پیچھے کون سا خاندان ہے، کس کی یاد آتی ہے؟ حضرت ابراہیم اور ان کے اہل خانہ کی۔ تو تذکرہ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام
اللہ کے اتنے اولو العزم پیغمبر ہیں کہ ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس خاص بندے کا جو تذکرہ قرآن کے اندر کیا، میں سمجھتا ہوں واحد ابراہیم علیہ السلام ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اس انداز میں کیا۔ ان کی فضیلتیں، ان کی سیرت، ان کے فضائل میں ان کی سیرت بیان ہو جاتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، قرآن نے کہا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ایک لائن اللہ تعالیٰ نے پوری سیرت بیان کر دی کہ ہم نے ہمارے بندے ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات میں، کچھ باتوں میں۔ ان باتوں میں، اس امتحان میں ابراہیم بہت درجہ اتم پار نکل گئے، امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ اور جب اس امتحان میں کامیاب ہوئے تو کیا اعزاز بخشا اللہ تعالیٰ نے، انی جاعلک للناس اماما۔ یہ مرتبہ اللہ نے کسی پیغمبر کو نہیں، انی جاعلک للناس اماما، پوری انسانیت کی امامت اور پیشوائی اے ابراہیم آپ کو ملنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کی تاریخ میں بھی انسانیت کا 3/4 حصہ، بڑا حصہ انسانیت کا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا امام اور پیشوا مانتا ہے اور ان کی عزت و تقریر کرتا ہے۔ اور اس وقت میں جب قرآن اتر رہا تھا کوئی ابراہیم کا منکر تھا ہی نہیں دنیا کے اندر، اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے آخری پیغمبر کا، آخرت کے منکر بیٹھے تھے، لیکن ابراہیم کا منکر روئے زمین پہ نہیں ملا۔ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم ہمارے ہیں، آج بھی یہودی ابراہیم کی عزت کرتے ہیں، عیسائی ابراہیم کو اپنا امام اور پیشوا مانتے تھے، مشرکین مکہ کافر تھے لیکن کہتے تھے کہ ابراہیم کے دین پر، اور مسلمان جو اصل حقدار تھے ابراہیم کی ملت کے وہ تو ہے ہی۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کوئی ایسا پیغمبر ہے دنیا میں کہ جس کو 3 بڑی بڑی ملتیں آج بھی تسلیم کرتی ہو کہ نہیں یہ ہمارے امام اور پیشوا ہے، اور ان سے اپنے رشتے کو جوڑتی؟ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور کیسے ملی؟ اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ بِكَلِمَاتٍ، مبتلا کیا ابراہیم کو دنیا میں بڑی بڑی امتحان اور آزمائش میں، بڑھاپے کی عمر میں ملک در ملک بھٹکنے میں مجبور کیا اللہ کے لیے، ہر چیز تنگ کر دی، تنہا اس روئے زمین پر اللہ کی توحید کا علم اٹھا کر اس ملک سے اس ملک اور اس در سے اس در گھوم رہے، کوئی ساتھی نہیں، اکیلی بیوی سارا۔ بخاری کے حدیث ہے، کہتے ہیں اے سارا، جبار مصر نے جب بری نظر ڈالی تو کہا تھا اے سارا، آج کی تاریخ میں اس روئے زمین پر صرف 2 مومن ہیں، تو اور ایک میں، وہ ابراہیم۔ قرآن نے ان کی تاریخ کے پل باندھ دی، ان ابراہیم کان قانتا للہ امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ لفی الآخرۃ لمن الصالحین۔ ایک ہی آیت میں کتنی باتیں اللہ تعالیٰ نے۔ ابراہیم یکسو تھے، قانی تھے، وفادار تھے، فرما بردار تھے، اکیلے ایک امت کی حیثیت رکھتے تھے، پوری امتیں مل کے جو کام کرتی ہے ابراہیم نے اکیلے وہ کام کیے تھے، امام تھے پوری انسانیت، حنیف تھے، پوری دنیا سے کٹ کے اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ نے ان کو ہدایت دی، ان کو چنا، سیدھے راستے کی طرف ان کو لگایا، اللہ کی مہربانیوں کا شکر کرتے تھے، اور بڑی چیز شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہر بار ذکر کیا ہے، وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس آیت میں 2 بار ذکر کیا سورہ نحل کی۔ ابراہیم کا مرتبہ دیکھنا تو دیکھیں، ہم سب کو حکم ہے
کہ ہمیں محمد مصطفیٰ کی اتباع کرنی ہے، اور محمد مصطفیٰ کو اللہ نے حکم دیا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی، پوری دنیا جب تک آپ کے پیچھے نہ چلے تب تک کامیاب نہیں، اور آپ کو حکم ہے آپ اپنے باپ ابراہیم کے پیچھے چلیے۔ پیغمبروں کو حکم تھا کہ ابراہیم کی اتباع کریں۔ اس سے بڑا کیا مرتبہ ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑی کیا شان ہو سکتی ہے؟ دو نبی ہیں صرف جن کے بارے میں یہ ذکر آیا ہے، قرآن میں ابراہیم کے بارے میں، حدیث میں محمد مصطفیٰ کے بارے میں، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا۔ ایسی دوستی جو دل کی گہرائیوں میں اتری ہو، جس میں کوئی خامی اور نقص نہ ہو، ایسا رشتہ تھا ابراہیم سے اللہ کا۔ اور نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، اللہ نے ابراہیم کی طرف مجھے بھی اپنا خلیل بنایا، اللہ نے اپنا دوست بنا دیا۔ قرآن کی بے شمار آیتوں میں آپ کے فضائل کا ذکر ہوا ہے، بے شمار آیتوں میں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ آپ دیکھیں قرآن کی دو آیتیں، سورہ احزاب کی اور سورہ ممتحنہ کی، جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یقیناً جو مسلمان ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یعنی اب دنیا میں ان کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑی بڑی سیلیبریٹی دنیا میں آئے گی، مسلمان ان کی زندگیوں سے متاثر نہیں ہوں گے، ان کے جیسے نہیں بنیں گے، وہ ہمیشہ اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی پیروی کریں گے اور ان کے اسوے کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے۔ ان کے لیے رسول اللہ کا اسوہ بہترین اسوہ ہے۔ آخری پیغمبر کے بارے میں مسلمانوں کو یہ بات کہی، اور ہو بہو یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ ممتحنہ میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہوئے فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقیناً تحقیق کی ابراہیم اور اس کے ساتھی لوگوں کے لیے، جو ساتھ ہے، وہ لوگ مسلمانوں کے لیے بہترین اسوہ ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ کی زندگی دیکھ کر اپنی زندگیاں سنوار لی، جس طریقے سے اللہ کے آخری رسول کی زندگی کی اتباع اور پیروی کرنی، اللہ تعالیٰ نے اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کی اتباع کرنے کا مسلمانوں کو حکم دیا۔ کیسے کریں گے اتباع؟ جس طریقے سے مسلمان اپنے آخری نبی پر، جن کا ایمان ہے، جن پر ان کی زندگی سے واقف نہیں، ان سے وفاداری نہیں، ان سے تعلق نہیں، تو ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کب ہوگا مسلمانوں؟ کب مسلمان ابراہیم علیہ السلام کو کی اتباع کریں گے؟ جانتے ہی نہیں ہے کون ابراہیم، بتایا نہیں جاتا، بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے فضائل بیان کر دیے جاتے ہیں، یہ نہیں بتایا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کو یہ رتبہ، یہ مرتبہ، یہ شان کیوں ملی، یا یہ نہیں بتایا جاتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اسوہ کیا ہے۔ بہت ساری چیزیں، پورے مہینے اس کا ذکر ہو، ایک دو ذوالقعدہ اور ذوالحجہ، پورے 2 مہینے تک مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں بات ہونی چاہیے، کیونکہ ان کی زندگی اپنانی ہے مسلمانوں، ان کی زندگی جو بیوقوف ہے وہی اس سے منہ پھیرے گا۔ مسلمانوں کو حکم ہے ملت ابراہیم کے پیروکار بننے کا۔ کب بنیں گے؟ جب جانیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اسوے میں جو لائق اتباع چیزیں ہیں، ان میں سے بڑی بڑی چیزیں آپ دیکھ لیں، 2 چیزیں آپ دیکھ لیں اس خطبے میں۔ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام پوری زندگی یہی نعرہ اپنی زبان پہ رکھے ہوئے تھے، جہاں بھی جاتے اللہ کی توحید بیان کرتے اور خود اعلان کرتے وما انا من المشرکین، میں شرک نہیں کرتا۔ اللہ گواہی دیتا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، ہمارا یہ خلیل شرک نہیں کرتا ہے۔ کہہ رہے ہیں مسلمان اتباع کریں ابراہیم علیہ السلام کی، قرآن نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو، کر کے دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی پیروی اس معاملے میں، کہیں اپنی زبان سے ہم شرک نہیں کرتے۔ ہم جیسے لوگ گرے بان پکڑ کے کہیں گے کہاں سے کہہ رہے ہو، یہ دیکھو تمہاری زندگی شرک میں لت پت پڑی ہے، کیوں ابراہیم کا نام لے کے ان کو رسوا کرتے ہو؟ مسلمان جانتے ہی نہیں ہے شرک کیا ہے، کیسے بچیں گے؟ مسلمانوں کو پتہ ہی نہیں ہے، بتایا ہی نہیں جاتا شرک کیا ہے۔ اتنی بڑی چیز کہ ایک پیغمبر پوری زندگی نہ جانے کتنے برس کے تھے، پوری زندگی یہی اعلان کر رہے ہیں میں شرک نہیں کرتا، میں شرک نہیں کرتا۔ ملت سے خارج کر دینے والا کام ہے، اسلام سے کفر میں داخل کر دینے والا کام شرک۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے شرک کیا ہے، کیسے بچیں گے؟ اور بڑا المیہ مسلمانوں کے جو بڑے ائمہ اور مولوی ہیں نہیں بتاتے، دوسری ساری چیزوں میں جوڑ ہے۔ کسی نے نماز کو نفل عین بنایا، اب اس کا ٹارگیٹ ہے کہ سارے نمازی بن جائیں، سارے روزے دار بن جائیں، سارے اخلاق والے بن جائیں، سارے دیندار بن جائیں۔ شرک پہ بات نہیں ہوتی۔ کینسر کی بیماری جو ہے اس کا علاج نہیں کیا جاتا، کوئی بخار کی دوا دے رہا ہے، کوئی کھانسی کی دوا دے رہا ہے، کوئی درد کی دوا دے رہا ہے۔ ملت اسلامیہ کا شرک جو ہے وہ کینسر نما بیماری ہے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا۔ کیسے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں مسلمان، بتائیے؟ اور شرک سے آدمی تبھی بچ سکتا ہے جب شرک کی معرفت۔ اللہ کی کتاب قرآن واحد ایسی کتاب ہے جو شرک سے بچاتی ہے، اور اس کی تعلیم، اس کی تفہیم، اس پر تدبر ہمارے یہاں رواج ہی نہیں ہے۔ اس کو کھول کے معنی مفہوم پہ غور کرنا رواج ہی نہیں ہے مسلمانوں کے اندر۔ کیسے مسلمان شرک سے بچے؟ یہ پہلی چیز۔ اور دوسری اور بنیادی چیز جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اسوہ ہے، جس کو مسلمانوں کو اپنانا ہے، اسی آیت میں سورہ ممتحنہ کی جس میں یہ بات کہی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں مسلمانوں کے لیے اسوہ ہے۔ کیا اسوہ؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ سب سے بڑا اسوہ یہ ہے۔ کیا کہا؟ ابراہیم کی زندگی سے کون سی چیز حاصل کرنی ہے؟ یہ چیز کہ ابراہیم نے اپنی مشرک اور کافر قوم سے کہا، جہاں رہتے تھے ان لوگوں سے کہا کہ میں تم سے اور ان سے جن کی تم اللہ کو چھوڑ کو پوجتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، ان سے اظہار برات کرتا ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ان سے، نہ تم سے میرا تعلق ہے، نہ ان سے میرا تعلق ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ کفرنا بکم، میں کفر کرتا ہوں، انکار کرتا ہوں تمہارا اور تمہارے معبودوں کا۔ وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء، مجھ میں اور تم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی ہے، جب تک کہ تم ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پہ ایمان نہ لے آؤ تب تک دشمنی ہے۔ یہ اسوہ مسلمانوں کو اپنانا، شرک سے اور مشرکین سے اظہار برات اور اظہار نفرت، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان رکھنے والا اور 33 کروڑ کا پجاری کبھی بھائی نہیں ہو سکتے۔ اگر ان کا رشتہ اخوت پیدا ہوتا ہے تو اسلام سے مسلمانوں کا رشتہ ٹوٹتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ مسلمانوں کی محبت اور مسلمانوں کی دشمنی کا معیار اللہ وحدہ لا شریک لہ کی توحید ہے، واحد۔
ابراہیم علیہ السلام نے یہ اسوہ دیا، مشرکین سے اور ان کے معبودوں سے اظہار برات اور تعلق کو توڑنا اور ان کے لیے دلوں میں دشمنیاں پالنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا اسوہ یہ ہے، ایک مومن اور ایک کافر اخوت کے رشتے میں نہیں بن سکتے، حالات کے حساب سے لین دین ویاپار تعلق الگ چیز ہے، لیکن حالات سے اتنا خوف، اتنا ڈر، غیر اللہ کے پجاریوں، ان کے معبودوں کے جیکارے، ان کے نعرے تکبیر بلند کر دے، ان کی بڑائی، ان کے جیکارے بیان کر دے مسلمان ہو کر، اتنا خوف مسلمانوں کے اندر، اپنے ایمان اور اسلام کی پرواہ نہیں کرے کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں۔ یہ ڈر شرک اور کفر تک لے کے جا رہا ہے۔ قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم ساری چیزیں چھوڑ کر اتر جاؤ میدان میں اور پورا سارا مار کا برپا کر دو، نہیں کہتا اسلام۔ ساری شرطیں ہیں، ساری چیزیں ہیں کہ لوگوں کی تم چھیڑ دو، ان کو ان کے اندر اشتعال اندازی پیدا کرو اور ملت اور مسلمانوں کو فطرے میں ڈال دو، نہیں، لیکن کم سے کم اپنے ایمان کی حفاظت کرو، کم سے کم اسلام کی تو لاج رکھو، اپنی زبانوں کو تو کنٹرول دو کہ تمہارے زبان سے کفریہ کلمات نکل رہا ہے خوف اور دہشت کی وجہ سے۔ ان کے سامنے وفاداریاں ثابت کر کے کیا سوچتے ہو تم بچ جاؤ گے؟ اسلام بھی جائے گا اور جان و مال بھی جائے گی، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اور تاریخ نے کئی ایسی مثال نہیں چھوڑی کہ مسلمانوں نے، ان کے اسلاف نے جان اور مال کے بدلے اسلام اور ایمان کا سودا کیا، کوئی ایسی تاریخ نہیں ملتی۔ یہ تو آج ایسا ماحول بن رہا ہے کہ مسلمانوں میں ہوڑ مچی ہے، وہ کہتا ہے میں ثابت کروں گا میں کافروں کا زیادہ وفادار ہوں، وہ کہتا ہے نہیں وفادار میں ہوں کفر کا، دیکھو میں ان کے معبودوں کے جیکارے لگا دیتا ہوں۔ بڑے بڑے مسلمانوں کی زبانوں سے ٹی ویوں پہ لوگ سنتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں، فلاں کی جے، فلاں کی جے، فلاں کے ہم وفادار، فلاں کے ہم عبادت گزار، نہیں کہتے مسلمان؟ کم سے کم زبانیں تو بند رکھو۔ یہ نہیں کہتے ہم کہ کھل کر اپنی دشمنی دکھاؤ، کم سے کم ایمان اسلام دل میں تو رکھو۔ اتنا کیا خوف کہ کلمہ کفر زبانوں سے نکالنے سے تم رک نہیں گئے؟ کہاں ابراہیم علیہ السلام کا حکم تو یہ ہے کہ تم تعلق قائم کرو اسلام کی بنیاد پر، محبتیں ہو اسلام کی بنیاد پر، ایمان اور اہل ایمان سے محبت، کفر اور اہل کفر سے نفرت۔ یہی تو توحید کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ قرآن میں توحید کے بعد سب سے زیادہ اسی پر بات ہوئی ہے، عقیدہ الولاء والبراء۔ پتہ ہی نہیں، مولویوں کو پتہ نہیں عقیدے کے بارے میں، چلے 4 مہینے سال بھر لگائے ہوئے لوگوں کو پوچھ لو، جا کے قسم دے کے کہہ رہا ہوں، پکڑ کے پوچھو ان لوگوں سے کہ بتاؤ عقیدہ الولاء والبراء کیا ہے، موقع ہے یہ ابراہیم کے اسوے کا، پوچھو جا کے۔ ایک ایسا عقیدہ جس کے بغیر لا الہ الا اللہ مکمل نہیں، بات ہی نہیں ہوتی اس پر۔ کریں کیسے؟ بڑے بڑے خطباء، مبلغین، مصلحین، دین کی خدمت کرنے والوں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ کیا عقیدہ۔ اسلام نے اس عقیدے پر بڑا زور دیا ہے، ماحول سے نہیں گھبرانا ہے، گھبرائی ہوئی قوم کبھی کھڑی نہیں ہوتی، کچھ بھی ہو جائے اسلام اور ایمان، اللہ رسول سے وفاداری نہیں چھوڑنی، یہ قرآن سکھاتا ہم لوگوں۔ اور آج حالات، قرآن پڑھے پھر مسلمانوں کو دیکھیں حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے مسلمان ہیں، جبکہ کہنے والوں نے تو کہا تھا آگ ہے، نمرود ہے، اولاد ابراہیم ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ یہ تو امتحان چل رہا ہے، یہ تو جانچ اور پرکھ چل رہی ہے
اللہ عرش پہ بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے کہ کون اس کا اور کون پرایا ہے، کون دنیا میں اس 60 سالہ زندگی میں خوف اور دہشت میں، لالچ اور حوصلہ توڑ کر، لالچ میں پڑھ کر کون اسلام سے ہاتھ دھوتا ہے اور کون ہر حال میں اسلام پر قائم رہتا ہے۔ کوئی ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی عہدے کی وجہ سے کر رہا ہے، کوئی کرسی کے لالچ میں کر رہا ہے، کوئی کسی اور وجہ سے، کوئی کسی اور وجہ سے۔ بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑی جماعتیں، بڑی بڑی تنظیمیں، بڑے بڑے ملی لیڈر، بیانات دیکھیں ان کے آپ، کون کیا بول رہا ہے۔ بڑے مسلمانوں کے ہیرو تھے، لیڈر تھے، بڑی مسلمانوں کو امید تھی کہ یہ کچھ ہماری حفاظت کریں گے، ابھی پتا چل گیا ان کا بھی کہ کیا کیا ان کے منہ سے الفاظ نکلے۔ بیلنس ہونا چاہیے، اسلام اور کفر کے بیچ میں جو حد فاصل ہے وہ قائم رہنی چاہیے۔ یہ توحید کا تقاضا ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہے۔ سورہ ممتحنہ 28ویں پارے کے اندر شروع میں دوسرے رکوع سے شروع ہو رہا، آیتیں جا کے پڑھ لیں آپ، قرآن کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ابراہیم علیہ السلام کے اسوے کی ایک بات جو بتائی گئی وہ دو باتیں، کہ پہلی کہ مسلمان اپنے باپ اور پوری انسانیت کے پیشوا، اللہ کے خلیل، امت کے امام، نبیوں کے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کی زندگی کو اپنائے اور ان کی زندگی کی دو چیزیں۔ پہلی چیز ہر مسلمان اعلان کرے، وما انا من المشرکین، میں شرک کرنے والا نہیں ہوں، میں شرک نہیں کرتا ہوں۔ اور دوسری، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شرک اور معبودان باطلہ سے اظہار نفرت اور بے تعلقی ان سے پیدا کرے۔ ہمیشہ خیال رکھے کہ کہیں ہمارا اسلام کفر میں تو نہیں ملنا جاتا۔ اپنے ایمان اسلام کی حفاظت کرتے ہوئے ان دو چیزوں کا خیال رکھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے توحید پر زندہ رکھے، ایمان اسلام پہ زندہ رکھے، اللہ رسول کی تعلیمات پہ زندہ رکھے، اور دنیا میں جیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمارے جان و مال، عزت و آبرو اور دین و ایمان کی اللہ حفاظت فرمائے، اور آخرت میں ہر مرحلے میں اپنی رحمت کے سائے میں ٹھہرتے ہوئے جنت الفردوس میں اللہ جگہ عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔